बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब, उन्होंने मुलाकात की है। बहुत लंबे अरसे के बाद उनकी मुलाकात हुई है। हामिद मीर साहब बनीगाला पहुंचे और हामिद मीर साहब और इमरान खान साहब की मुलाकात इस वक्त डिस्कस हो रही है। लेकिन इस वीडियो में ये मौजू थोड़ा सा ज़ेर बहस आएगा। मैंने आपको सबसे पहले ये बता दिया क्योंकि एक ये बड़ी खबर है। इसके अलावा एक बड़ी खबर यह है कि रावलपिंडी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, मकामी रहनुमा, उनका कत्ल हुआ है। इससे मिलती जुलती खबर 2 रोज पहले भी एक आई थी। इन दोनों खबरों पर भी बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन एक बड़ा दावा सामने आया है। नजम सेठी साहब ने एक दावा किया है। वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है, जो चीजें हमें नजर आ रही हैं, जो हमें टेम्परेचर बहुत हाई नजर आ रहा है, इसमें हुकूमत कुछ नहीं कर रही। इसमें हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही। नजम सेठी साहब ने ये दावा किया। इस दावे के बारे में बात करेंगे। और इस दावे को करने का, ये एक दो और सहाफियों ने भी किया, इस दावे को करने का मकसद क्या है, ये भी मैं भी आपके सामने रखूंगा। और फिर इस बारे में भी बात करेंगे कि इमरान खान साहब, उनके खिलाफ अनगिनत कुव्वतें कार फरमा इस वक्त, बल्कि सारी कुव्वतें, ये तो जो पीडीएम में शामिल कुव्वतें हैं, सियासी तमाम कुव्वतें वहां पर हैं, फिर दीगर कुव्वतें भी इमरान खान के खिलाफ हैं। तो इमरान खान इन तमाम कुव्वतों के होते हुए भी कामयाब होते हुए क्यों नजर आ रहे हैं, बाकियों को ये कामयाबी क्यों नहीं मिलती, इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि नजम सेठी साहब ने अपने प्रोग्राम में बात की है। और बात करते हुए नजम सेठी साहब का ये कहना है कि मियां नवाज शरीफ साहब वो ये सोच रखते हैं। नजम सेठी साहब ने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब ये सोच रखते हैं, और ये रिफ्लेक्शन उन्हें कहीं और से भी मिला है कि सेडिशन का, गद्दारी का मुकदमा, बगावत वगैरह के मुकदमे, इतने संगीन मुकदमे नहीं बनने चाहिए। मियां नवाज शरीफ जो हैं वो डेमोक्रेटिक अप्रोच रखने वाले आदमी हैं। ये नजम सेठी साहब ने दावा किया है। नजम सेठी साहब अभी हालिया दिनों में लंदन में मुलाकातें कर रहे थे, मियां साहब के साथ कश्ती में नजर आ रहे थे हमें। और नजम सेठी साहब ने अपने इस दावे की हक में जो बात की है वो ये है कि मनीज़ जहांगीर साहिबा ने मियां साहब से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया। मनीज़ साहिबा कहती हैं, इन एन इनफॉर्मल मीटिंग विद पीएमएलएन सुप्रीमो एंड फॉर्मर पीएम नवाज शरीफ, it's clear that he believes that in principle slapping sedition charges is not the way forward। वो ये कहती है मियां साहब से गैर रस्मी मुलाकात हुई है और मियां साहब जो हैं वो साफ नजर आ रहा है, ये सोच रखते हैं, ये ख्याल रखते हैं कि गद्दारी का मुकदमा जो है वो नहीं बनना चाहिए, इससे आगे नहीं बढ़ा जा सकता। His main concern remains inflation। मियां साहब का जो बुनियादी फिक्र का नुक्ता है वो है महंगाई। He hopes his government will bring down the cost of living। और मियां साहब ये उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी हुकूमत महंगाई नीचे लाने में कामयाब होगी। मनीषा साहिबा ने बड़ा प्रो मियां नवाज शरीफ ट्वीट किया है। कितनी एंटी नवाज शरीफ गुफ्तगू हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब चीजें हमें इसमें तो नहीं पता चल रही। सेठी साहब ने क्या किया, सेठी साहब ने भी कुछ बातें की। सेठी साहब ने कहा कि जो मनीज़ जहांगीर साहिबा ने ट्वीट में इंप्रेशन दिया है, मैं उससे आगे जाता हूं। उन्होंने ये अल्फाज, एक कोट एंड कोट, मैं उससे आगे जाता हूं। वो ये कहते हैं कि हुकूमत को इमरान खान साहब के खिलाफ जो मुकदमा है, मुमकिन गिरफ्तारी, इन तमाम मामलात में, कहते हैं हुकूमत को फाइनल एडवाइस कहीं और से आएगी। फिर हंसते हैं और कहते हैं जहां से फैसले होते हैं, जहां से गिरफ्तारियां होती हैं, ये सेठी साहब कह रहे हैं, जहां से बेल्स होती हैं। और फिर उसके बाद वो और एंकर दोनों हंसते हैं। सेठी साहब कहते हैं खान साहब के बारे में एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला किया है कि वो बहुत आगे निकल गए हैं, खान साहब को सबक सिखाना पड़ेगा। ये नजम सेठी साहब के अल्फाज हैं, मैं आपके लिए दोहरा देता हूं कि खान साहब के बारे में एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला किया है कि वो बहुत आगे निकल गए हैं, खान साहब को सबक सिखाना पड़ेगा। हुकूमत ना इधर है ना उधर है, जो हुक्म आएगा कर दिया जाएगा। फिर सेठी साहब जो है वो अपने दोबारा अंदाज में आते हैं, कहते हैं वहां हुक्म आएगा टाइट कर दो, टाइट कर देंगे, हुक्म आएगा छड़ दो तो छोड़ देंगे। ये सेठी साहब ने बातचीत की। अब इस बातचीत का मकसद क्या है, देखिए सेठी साहब ने मियां साहब की गुड्डी ऊपर रखी और कहा मियां साहब जो है वो जमहूरी आदमी है। मियां साहब याद रखिएगा, इस वक्त ये लोग जो तमाम लोग एक हैं, ये सब के सब इमरान खान के खिलाफ एक हैं। इन्हें एक नहीं होना था, लेकिन ये इमरान खान के खिलाफ एक है। ये सब आपस में लड़ते हैं। आसिफ अली जरदारी की जबान पे कट है,
وہ کٹ دوران قید میاں نواز شریف کی حکومت میں لگا، اور زرداری صاحب کہہ چکے کہ مجھ پر تشدد کیا گیا دوران قید. تو میاں صاحب کتنے جمہوری ہیں اس بات سے اندازہ لگا لیجیے آپ. حامد میر صاحب نے کالم میں لکھا، چودھری شجاعت حسین صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میاں نواز شریف صاحب نے جب چودھری شجاعت حسین صاحب وزیر داخلہ تھے تو ان کے پاس بندہ بھیجا اور کہا کہ منشیات کا مقدمہ کروائیں، آصف علی زرداری پہ منشیات کا مقدمہ کروائیں. میاں صاحب اتنے جمہوری ہیں، اتنے میاں صاحب غیر منتقم مزاج ہیں، یہ انتقام کی شوقین آدمی ہیں. اس بات کی ہماری تاریخی شواہد جو ہے وہ گواہی دیتے ہیں. لیکن میاں صاحب کی گڈی بھی اوپر رکھنی ہے، میاں صاحب جمہوری آدمی ہیں، میاں صاحب واپس آ رہے ہیں، میاں صاحب کو اوپر رکھنا ہے. یہ آپ کو دیگر جگہوں سے بھی کوششیں نظر آ رہی ہیں. اور پھر میاں صاحب جو ہیں وہ جمہوری آدمی ہیں، میاں صاحب مہنگائی کے بارے میں فکر مند ہیں، میاں صاحب لوگوں کی زندگی کے بارے میں فکر مند ہیں. یہ آئے ہیں تو اس کے بعد یاد رکھیے گا کاسٹ آف لیونگ کہاں گئی ہے، مہنگائی کہاں گئی ہے، ریکارڈ ٹوٹے مہنگائی کے ریکارڈ، اور نئے سے نئے ریکارڈ بن رہے. اور میاں صاحب جو ہیں وہ بڑے پریشان ہیں. یہ ایک میاں صاحب کی گڈ پکچر پینٹ کرنے کی کوششیں ہیں اس وقت سے پہلے کہ جب میاں صاحب آ رہے ہیں، اور میاں صاحب جو ہیں وہ تمام چیزیں ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. عمران خان کی مشکلات کا حل بھی میاں صاحب کے پاس ہے. یہ گزشتہ 24 گھنٹے میں 2-3 صحافی جو ہے دعویٰ کر چکے ہیں. تو یہ اس طرح کے لوگ ہیں، یہ اس لیے دعوے کیے جا رہے ہیں. پھر عمران خان کا معاملہ، کامیابی کیوں ان کے قدم چوم رہی ہے. دیکھیں ہمارے ملک میں اس سے پہلے سویلین سپریمیسی کی اپروچ جو ہے وہ دیگر لوگوں نے بھی اپنائی ہے، اور ایسی باتیں کہ اسٹیٹس کو کے خلاف جائیں گے وہ دیگر لوگوں نے بھی کی. انہیں کامیابی کیوں نہیں ملی؟ میاں نواز شریف کے بارے میں خواجہ صاحب خود روتے ہوئے کہہ رہے تھے وہ اسپتال میں تھے 100 بندہ نہیں نکلا تھا، وہ سڑک پہ آئے تھے بندے نہیں تھے، 100 بندہ نہیں ہوتا تھا. اور راشد نصر اللہ میں ان کی بطور سیاسی ورکر بڑی قدر کرتا ہوں، میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں، میں پہلے بھی اس بارے میں تذکرہ کر چکا ہوں. وہ کہتے ہیں بندے تھے 20، وہ ایک نظم ہے ان کی بڑی مشہور، وہ ٹویٹر پہ بھی موجود ہے، بندے تھے 20، بندے تھے 20، بندے تھے 20. تو وہ خود شکوہ کرتے ہیں کہ میاں صاحب کے لیے بندے نہیں نکلے. ابھی جب عمران خان کی بنی گالہ گھر کے باہر ہزاروں کارکن پہنچ گئے اور ملک بھر میں کارکن بڑی تعداد میں جمع ہو گئے، سڑکوں پر نکل آئے رات کو، آدھی رات کو فیملیز نکل آئیں، تو تب بھی لوگ یہ کہہ رہے تھے میاں صاحب کی تصویریں لگا کے کہ میری باری آپ لوگوں کو موت پڑ جاتی ہے، آپ لوگ نکلتے نہیں ہیں گھروں سے باہر. تو میاں صاحب کا مذاق اڑایا جا رہا تھا. عمران خان اس لیے کامیاب ہے کہ یہ لوگ ڈیل کرنے والے لوگ ہیں. عمران خان جو ہے اسٹیبلشمنٹ یا طاقتور قوتوں سے عمران خان کی اگر بگڑی تو عمران خان ان سے ہونے والی بات چیت اور اس وقت کے حالات وہ دونوں جلسے میں رکھ دیتا ہے. جو پہلے ہوا تھا وہ بھی بتا دیتے ہیں، اور عمران خان آگے کیا ممکن ہے یہ اس بارے میں بھی بات کرتے ہیں، کھل کے بات کرتے ہیں. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ بڑے آرام سے بات کرتے ہیں. وہ باتیں جو لوگ ڈیل کرتے ہوئے ڈرائنگ روم میں کرتے ہیں، وہ باتیں جو لوگ ڈیل کرتے ہوئے بند دروازوں کے پیچھے کرتے ہیں، عمران خان وہ بھی سامنے کر دیتے ہیں. عمران خان لوگوں کو اونرشپ دیتے ہیں. یہ لوگ معاہدہ کیا، بھاگ گئے ملک سے، بعد میں معاہدہ سامنے آیا. یہ لوگ دوسری بار بھاگ گئے، انہوں نے کہا جی میاں صاحب اتنے بیمار ہیں، انجائنا کے دن میں 2-2 3-3 اٹیک، پلیٹسلیٹس یہاں پہ، میاں صاحب پتہ نہیں کہاں. پھر کالم لکھواتے ہیں اگر وہ جیل میں مر گیا تو وہ پھر ایسے سوچے گا، ایسے سوچے گا، یہاں دیکھ رہا ہوگا کلثوم نواز صاحبہ کو یاد کر رہا ہوگا، وہ پتہ نہیں کتنا پریشان ہوگا. یہ ایسے کالم لکھواتے ہیں اور اپنی پکچر پینٹ کرواتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں اور پھر ملک سے نکل جاتے ہیں. ملک سے نکل گئے دوسری بار بھی، اور پھر لوگوں کو پتا چلا کہ یار وہ تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ وہاں کافی پی رہے ہیں، وہ گھوم رہے ہیں، کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں، پولو کا میچ دیکھ رہے ہیں، شادی اٹینڈ کر رہے ہیں. اور پھر جیسے حکومت پوچھے گی ہاں بھائی بیمار ہو تو کہتے ہیں جی بیمار ہیں، یہ ڈاکٹر فیاض شال کی رپورٹ ہے. تو لوگ نہیں نکلتے. جب میاں صاحب یہ والے کام کریں گے تو لوگ نہیں نکلیں گے. پھر ایک اور ہے، عمران خان اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، اینٹی فوج. عمران خان تو کہتا ہے فوج مجھ سے زیادہ ضروری ہے، یہ لوگ فوج کو گالیاں دیتے ہیں. عمران خان فوج کے خلاف جس طرح سے یہ لوگ بات کرتے ہیں اس طرح سے بات نہیں کرتا. وہ تو کہتا ہے یہ میری فوج، اس نے ملک کو متحد رکھا ہے اور پی ٹی آئی نے متحد رکھا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. تو ان کی سیاست، پاکستان کی بہت بڑی تعداد میں عوام فوج سے محبت کرتی ہے. ان تمام لوگوں کی سیاست جو عمران خان مخالف ہیں، یہ فوج مخالف سیاست کرنے پہ اتر آتے ہیں کیونکہ ان کے پاس نظریہ نہیں ہے، ان کے پاس بیانیہ نہیں ہے. تو یہ کہتے ہیں اچھا ہم اب فوج کے خلاف بولنا شروع کر دیں. ان پر کرپشن کے مقدمات ہیں، عمران خان کا یہ معاملہ نہیں ہے، تو یہ لوگ شروع ہو جاتے ہیں. فضل الرحمان جیسے کہتے ہیں اسرائیل کے ٹکڑوں پر پلنے والے، اور کہتے ہیں بڈھے جرنیل، ہم ججوں کو، جرنیلوں کو، بیوروکریسی کو ہم ان کی اوقات یاد دلا دیں گے. تو یہ لوگ فوج کے خلاف بات کرتے ہیں،
یہ لوگ سول سپریمیسی کی بات نہیں کرتے. فضل الرحمان صاحب کے بیٹے بھی چلے گئے تھے. فضل الرحمان تو امریکہ سے جا کے گئے تھے وزارت عظمیٰ دلوا دو. تو یہ تمام کے تمام ڈیل کرنے والے لوگ ہیں. مریم بڑی بڑی تقریریں کرتی نہیں. اس کے بعد گجرانوالہ میں سوال ہوا, فرحت جاوید ربانی نے بی بی سی پہ سوال کیا. جب سوال ہوتا کہ لیں گے ہاں یہ ہے, اس پہ میں بات نہیں کرنا چاہتی. تو آپ لوگوں کا نکلتا ہے دم, آپ لوگ نہیں کر سکتے بات. میں نے زوم سیشن میں عمران خان سے پوچھ لیا, عمران خان نے طویل جواب کے بعد جواب دیا کہ اگلا بندہ میرٹ پہ آ جانا چاہیے, لیکن عمران خان کھل کے بات کرتا ہے. یہی منصور علی خان ہمارے دوست جنہوں نے عمران خان پہ بہت تنقیدی ویڈیوز بنائی ہیں, انہوں نے یہ خود ویڈیو پیغام میں کہا تھا کہ میں نے عمران خان کا انٹرویو کیا, مجھ سے نہیں کہا گیا کہ کیا بات کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے. عمران خان نے بہادری کے ساتھ انٹرویو دیا تھا. تو یہ فرق ہے. اس فرق کی بنیاد پر عمران خان جو ہے وہ ان تمام لوگوں سے اتنا مختلف, اتنا آگے ہے, اور وہ لوگوں کو اونرشپ دیتا ہے, ان سے کھل کر بات کرتا ہے. لوگ اس لیے اس کی بات کو تسلیم کرتے ہیں, اور ان لوگوں نے جو کباڑا کیا, مجبور ہیں لوگ بیچارے کہ ان کے ساتھ اب کون کھڑا ہوگا. اس کے علاوہ جاتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں, راولپنڈی میں تھانہ صادق آباد اس کے علاقے میں فائرنگ سے شہری جاں بحق ہوئے. یہ پولیس نے خبر دی. جاں بحق ہونے والے جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے مقامی رہنما ہیں ماجد ستی. اور ماجد ستی جو ہے 6th روڈ پر نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر کے مارا ہے. یہ شیخ رشید کے قریبی ساتھی ہیں, اور ان کو موت کے گھاٹ جب اتارا گیا تو یہ زیر تعمیر اپنے پلازا سے دوست کے ساتھ گاڑی میں باہر نکلے. جن لوگوں نے تعاقب کیا انہوں نے ان کی گاڑی کے قریب آ کر فائرنگ کی. یہ جہاں بڑھ نہیں ہو سکے. اس سے پہلے کوئٹہ سے ہمارے پاس خبر آئی پاکستان تحریک انصاف کی خاتون رہنما ان کے قتل کی. تو یہ بہت جلدی اس طرح کی دو انتہائی تشویشناک خبریں آئی ہیں. اللہ خیر کرے. اور راولپنڈی اسلام آباد جہاں کی پولیس جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے پیچھے اس وقت ہمیں مسلسل جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. وہاں سے خبریں بہت بری طرح سے یہ آ رہی ہیں کہ جرائم بڑھ گئے, بدامنی بڑھ گئی, یہ کرائم ریٹ بڑھ گیا, لیکن پولیس کی ترجیحات کچھ اور ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ میں.